ہے کہ ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہرا کی جب تشریف لاتے ہیں. اب آپ کے ذہنوں میں حدیث قصہ کا ہونا لازمی ہے. جب سرور کائنات جناب سیدہ کی گھر تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ اے میری لفظ جگر، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے یمنی چادر لے آئیں. جناب زہرا یمنی سیاہ چادر لے آتی ہیں. رسول خدا یمنی چادر کو اوڑھ کر اس حجرے میں چلے جاتے ہیں. اب اتنے میں دو شہزادے حسن و حسین کر تشریف لاتے ہیں اور جناب سیدہ کو سلام کرتے ہیں کہ مادر گرامی، کہ آپ کی بدن سے اس طرح کی خوشبو آ رہی ہے کہ جو میرے نانا کی بدن سے آتی ہے. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نانا حجرے میں ہیں. دونوں شہزادے حجرے میں جاتے ہیں اور رسول خدا کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا اجازت ہے کہ ہم بھی اندر آ جائیں؟ نانا فرماتے ہیں کہ اے میرے حسن، اے میرے لب کے جگر، آپ چادر کے اندر آ جائیے. حسین سے فرماتے ہیں کہ اے میری امت کی شفاعت کرنے والے، آپ چادر کے اندر آ جائیے. عزیزان گرامی، اتنے میں مولائے متقیان کر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں جناب سیدہ کو سلام کرتے ہیں اور رسول خدا کو سلام کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ رسول خدا فرماتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے وسیع، اے میرے جانشین، چادر کے اندر آ جائیں. عزیزان گرامی، کیا گھرانہ ہے، کیا آداب ہے اس گھر کی، کیا کمال آداب بتائے اس گھر کے کہ جہاں جب بچے داخل ہو رہے ہیں گھر میں تو اپنی ماں کو سلام کر رہے ہیں، سلام کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو اور بزرگ کو سلام کر رہے ہیں. لیکن مومنات، آج کل کی مائیں جب گھر آتی ہیں، تھکی ہوئی گھر آتی ہیں تو اپنے بچوں سے کہتی ہیں کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتی. لیکن آئمہ حدیث میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو پیار کرو، اپنے بچوں کو کہ جس میں ہر عشق و تر کا ذکر ہے، وہ کتاب کہ جس کی قندیلیں کبھی بجھ نہیں سکتی، کہ جو نور المبین بھی ہے اور حبل المتین بھی ہے. اس کتاب میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو. تو اب عزیزان محترم، سوال یہ اٹھا کہ رب کائنات نے ہر چیز کو اپنے ساتھ مختص تو کیا. اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید کی جس آیت میں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، یعنی خدا نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو مختص کیا. اب قرآن کی جس آیت میں تقویٰ کے بارے میں حکم ہے اس کے ساتھ خدا نے صلح رحمی کو مختص کیا، یعنی جہاں خدا نے تقوی کا ذکر کیا وہاں خدا نے صلح رحمی کا ذکر کیا. اب جب رب کائنات نے فرمایا کہ تم میرا شکر کرو تو خداوند متعال نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کو مختص کیا. کہا کیوں؟ یعنی خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کا فرما بردار. عزیزان، فرش ازا پر جب کوئی آ جائے تو بی بی فاطمہ الزہرا نے خود وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی فرش ازا بچ جاتا ہے میں فاطمہ الزہرا وہاں تشریف لے کر جاتی ہوں. عزیزان دیکھیں، نماز دین کا واجب رکن ہے، لیکن کسی نمازی سے بی بی سیدہ نے وعدہ نہیں کیا کہ جب تم نماز پڑھ کے فارغ ہوگے، نماز پڑھ کے بیٹھو گے تو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گی. اسی طرح روزہ دین کا واجب رکن ہے، لیکن کسی روزے دار سے بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم روزہ افطار کرنے کے بعد بیٹھو گے تو میں تمہارے پاس تشریف لاؤں گی. اسی طرح حج بھی واجب رکن ہے، لیکن کسی حاجی سے بی بی فاطمہ الزہرا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تم حج کر کے واپس آؤ گے تو میں تمہارے گھر تشریف لاؤں گی. صرف فرش ازا کا وعدہ کیا ہے. بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ جہاں پر بھی فرش ازا بچ جاتا ہے، چاہے پڑھنے والا کوئی عام شخص ہو، سننے والا چاہے مجمع زیادہ ہو یا کم، چاہے پڑھنے والا کوئی بڑا عالم ہو یا کوئی عام انسان، لیکن جہاں پر بھی فرش ازا بچ جاتا ہے وہاں بی بی فاطمہ الزہرا تشریف لے آتی ہے. عالم دین سے جب سوال کیا کہ آپ ماہ محرم میں اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں، ہر جگہ صف ازا، ہر جگہ ماتم کے لیے آپ نے صف ازا بچھائی ہے، ہر جگہ فرش ازا بچھا ہے، ہر جگہ پر امام حسین کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں ہو رہا ہے، اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عالم دین نے خوبصورت جواب دیا، کہا کہ میں چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا گیا اس طرح کربلا کو بھلا نہ دیا جائے. یعنی